بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ وسلم. عن جابر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر. حضرات گرامی قدر، دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی مصائب و آلام کا شکار رہے، تکلیفوں میں پڑا رہے، بیماریوں میں پڑا رہے، دنیا میں اسے تکلیفوں نے گھیر رکھا ہو. ایسا کوئی شخص نہیں دنیا میں. جو دنیا دار ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے، ان کا بھی یہی خیال ہے، جو مانتے ہیں ان کا بھی، اور جو مانتے ہیں آخرت کو ان کا خیال یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ کوئی مصیبت نہ دیکھیں، کوئی تکلیف نہ اٹھائیں، اور آخرت میں بھی انہیں جنت نصیب ہو جائے. یہ ایمان اور اسلام کی جتنی باتیں ہیں اور یہ عقیدہ عمل کی جتنی باتیں ہیں، ان سب کا بنیادی مقصد بس یہی ہے کہ اس دنیا میں بھی انسان امن و آشتی کے ساتھ اپنی زندگی گزار لے اور آخرت میں بھی اسے کامیابی نصیب ہو جائے. قرآن و سنت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا جو مدعا ہے، جو منشا ہے، وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہر شخص کو اس دنیا کی تکلیفوں سے نجات ملے، اس دنیا کے اندر مصیبتوں سے نجات ملے، مسائل سے نجات ملے، اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہو جائے. جتنے لوگ ایمان لائے اور آئندہ بھی لائیں گے اور آج بھی لا کر دنیا میں جی رہے ہیں، ان سب کا منشا یہی ہے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اس دنیا میں بھی امن و آشتی ملے اور آخرت بھی ان کی بن جائے، ان کے لیے کچھ باتیں بیان کی ہوئی ہیں، کچھ اصول بیان کیے ہوئے ہیں، کچھ ان کے صفات بیان کی ہوئی، جن کو اپنانے سے یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اولین مخاطب تھے، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، ان کو بھی مخاطب کیا گیا تھا، اور ان کے ذریعے آج بھی اور قیامت تک لوگ اس آیت مبارکہ کے مخاطب رہیں گے، اور انہیں یہ معلوم کرنا ہی پڑے گا کہ اگر وہ یہ مدعا اور منشا رکھتے ہیں
اور ان کی یہی خواہش ہے تو انہیں کرنا کیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں یہ سب کچھ مل سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر بڑے اہتمام کے ساتھ اتاری، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اتاری۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور جس نے اللہ کا انکار کیا اور فرشتوں کا انکار کیا اور کتابوں کا انکار کیا اور رسولوں کا انکار کیا اور قیامت کے دن کا انکار کیا، وہ گمراہی، سری گمراہی میں پڑ گیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا، أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے جب میں فرض نمازیں پڑھ دوں، ادا کر دوں اور رمضان کے روزے بھی رکھ دوں اور میں حلال کو اختیار کر لوں اور حرام کو چھوڑ دوں اور میں اس سے نہ کچھ زیادہ کروں نہ کم، اس میں کمی بیشی بھی نہ کروں، یعنی میں اگر فرائض اسلام کو ادا کروں اور ایمانیات پر عامل ہو جاؤں اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ کروں تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو جنت میں چلا جائے گا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی یہ آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس صراط مستقیم کو ہمارے سامنے واضح کر دیتا ہے، کھول کے رکھ دیتا ہے، جس کی آخری سرے پر وہ جنت والی منزل ہے، رضوان الہی کی منزل ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ، تو یہ دراصل ایمان کے تقاضوں کی بات کی گئی ہے کہ ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ مختصر وقت میں اس کے تقاضے کیا ہیں وہ اشارات کی حد تک بیان کریں گے۔ ایک تو وقت کی قلت ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کو ان باتوں سے کچھ دلچسپی بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے ایک رسم بنا رکھی ہے یہ جمعہ وغیرہ پڑھنے کی، حقیقت میں انہیں اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے کہ اس سے کچھ سیکھا جائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اے اللہ، میں نے ان لوگوں کو جس قدر زیادہ بلایا ہے یہ اسی قدر زیادہ فرار اختیار کر گئے، اور میں نے بھی اپنے اس مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے والوں کو جس قدر زیادہ کہا ہے نا کہ بر وقت آیا کرو، وہ اتنے ہی لیٹ آتے۔ صورتحال کچھ اس طرح کی۔ چلیے ہم اپنا فرض سمجھ کر پورا کرتے ہیں، کوئی فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے، لیکن ایک بات میں آپ بتا دوں کہ اگر کسی شخص کو ہماری گفتگو ٹھیک نہیں لگتی
اچھی نہیں لگتی تو ٹھیک ہے، وہ اس کو چھوڑ دیں. وہ جس کی گفتگو اس کو اچھی لگتی ہے وہاں جائے بجائے وقت پر، وقت کی پابندی کرے. بس یہ بات ہے. ایسا جہاں بھی اس نے جانا ہے وقت کی پابندی کرے، یہ ضروری ہے. جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم اٹھا کر کہا ہوا ہے کہ وہ خسارے میں. تو بہرحال فرمایا کہ ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی ایمان کے تقاضے پورے کرو. قرآن مجید کے مطالعے سے وہ تقاضے سامنے آتے ہیں. انہیں ایمان کے تقاضے سمجھ لیں یا یوں سمجھ لیں کہ یہ مومن کی صفات ہے. ایک مومن جو ہے اس کی کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ چند پوائنٹ ہیں جو بیان کریں گے. سب سے پہلی صفت یہ ہے، پہلا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص ایمان لایا ہے، مسلمان بنا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، نبی کی اطاعت اختیار کی ہے، اللہ رسول کو ماننے کا اعلان کیا ہے، اس کو سمجھ کر سوچ کر دائرے میں داخل ہونا چاہیے. اور پھر ایمانیات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان سب کو تسلیم کرنا چاہیے اور سمجھ کر تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ ہیں کیا. یہ اللہ پر ایمان لانا کیا مطلب، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے. جس نے یہ سمجھی اس کی زندگی بدل جائے گی، جس نے نہیں سمجھی وہ بس ٹرین سے چلتا رہے گا. اس لیے پہلی بات یہ ہے، یہ پہلا تقاضا سمجھ لیجئے، پہلی مومن کی صفت سمجھ لیجئے کہ ایمانیات کو تسلیم کرنا اور تسلیم کر کے اس کا ثبوت مہیا کرنا. ثبوت سب سے پہلا اس کا یہ ہے، یعنی دوسری صفت اس کی یہ ہے یا دوسرا تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ جو مخالفین ایمان و اسلام ہیں، جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، جو لوگ اللہ رسول کے نافرمان ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، ان کے ساتھ موالات مت رکھیں، ان کے ساتھ یرانے نہ گانٹیں. کاروبار حیات الگ بات ہے، دنیا کے کام کرنا الگ بات ہے، لیکن کسی کے ساتھ جگری تعلق قائم کرنا، موالات قائم کرنا، اس کو اپنا سرپرست سمجھنا، یہ الگ بات ہے. یہ دوسرا تقاضا ہے ایمان کا کہ وہ قرآن میں صاف لکھا ہے، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر اللہ رسول کے منکروں کو اپنے سنگی ساتھی بنا لیں، اپنے سرپرست بنائیں، ان کے ساتھ موالات کے رشتے قائم کر بیٹھے. یہ پہلی بات ہے. جو شخص ایسا کرے گا اس کو اس سے خبردار اس لیے کیا گیا ہے کہ جو ایمان کے دشمن لوگ ہیں، جو ایمان کے مخالف لوگ ہیں یا فاسق طبقہ لوگ ہیں، ماننے کو تو وہ سب کو مانتے ہیں لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے وہ اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں. ایسے لوگ جب ایسے لوگوں کی مجلس تم لوگ کرو گے، ہم لوگ کریں گے تو وہ اپنا رنگ ہمارے اوپر چڑھا دیں گے اور ہمیں بھی اپنے جیسا بنا لیں گے. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جہاں تک کاروبار زندگی کا تعلق ہے وہ لین دین تو رہا الگ، باقی ان کے ساتھ اپنے موالات مت بناؤ، ان کی مجلس میں مت اختیار کرو ورنہ وہ تمہیں لے ڈوب گئے. اس کی ہدایات دوسری جگہ بھی بہت زیادہ تفصیل سے دی گئی. اور تیسری صفت یہ ہے کہ ایک مومن کا کام کیا ہے، وہ کیا کرے، کس لیے مسلمان بنا ہے. یہ مال نمازیں پڑھنا، روزے رکھ چھوڑنا، چھوٹے موٹے کو نیکی ویکی کے کام کر لینا، یہ نہیں ہے اسلام، یہ مسلمانی نہیں ہے. مسلمان کا بنیادی کام یہ ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر سے اس کی نافرمانی کے کاموں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، شرک کو مٹانے کی کوشش کرے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، برائیوں سے لوگوں کو منع کرے، روکے، جس طرح اس کو روک سکتا اس طرح روک دے. اگر وہ نہیں روک سکتا تو کم از کم ان کو برا سمجھے، دل سے ان سے نفرت ہونی چاہیے. اگر نفرت بھی نہیں ہے برائیوں سے تو پھر اس آدمی کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ شخص مومن بالکل نہیں ہے.
اس لیے یہ بات صاف کہہ دی گئی ہے قرآن مجید میں کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین جماعت ہو، تم بہترین لوگ ہو۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا، ان لوگوں کو جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا تم بہترین امت ہو، لیکن شرط ہے، اور وہ یہ شرط ہے اخرجت للناس کہ تمہیں صرف لوگوں کے لیے برپا کیا گیا دنیا میں، تمہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ جو خود ہی نہیں راہ جانتا وہ لوگوں کی کیا رہنمائی کرے گا؟ خود سوچو، اگر اسے خود ہی علم نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ رسول کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، اسے جب پتہ ہی نہیں ہے، اسے اسلام کی کچھ خبر ہی نہیں ہے، تو کیا لوگوں کی رہنمائی کرے گا؟ اس لیے فرمایا اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ یہ پہلی بات ہے۔ اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آدمی کو علم حاصل کرنا پڑے گا اپنے دین کا، جس پر وہ ایمان لایا ہے، جن چیزوں کو وہ اپنا دین سمجھتا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کی جتنے موٹے موٹے اجزاء ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹیوں میں جائے، اسکولوں میں جائے، مدارس میں، نہیں، اس کے لیے جو فرائض ہیں وہ سمجھے، جو اس کے تقاضے ہیں وہ ان کو سمجھ لے، موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ سمجھ لے، ایمانیات کی اور ارکان اسلام کی، اور ان پر عمل کرے۔ فرمایا تامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکو۔ ہر شخص کا ایک دائرہ ہے اس کی زندگی کا، ہر شخص جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے اللہ ماشاء کہ کہیں نہ کہیں اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ برائیوں سے لوگوں کو روکے۔ کسی کو اپنی اولاد پر یہ اختیار حاصل ہے، کسی کو اپنے ملازم پر اختیار حاصل ہے، کسی کو اپنی حکومت پہ، کسی کو اپنی رعایا پہ، یعنی زندگی کا کوئی نہ کوئی دائرہ اس کے پاس ایسا ہے جہاں وہ حاکم ہے، جہاں وہ یہ بات کر سکتا ہے، امر بالمعروف بن سکتا ہے، نہی عن المنکر بن سکتا ہے۔ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی دائرہ نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر شخص راعی ہے، یعنی حکمران ہے، اس کو اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، تؤمنون باللہ وتؤمنون، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، پورے یقین کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے۔ یہ تیسرا تقاضا ہے جو ایمان کا بیان کیا گیا ہے، یا یوں سمجھ لیے کہ مومن کی تیسری صفت ہے یہ کہ اس کو اس طرح کا ہونا چاہیے۔ چوتھا تقاضا یہ ہے کہ جتنی یہ دنیا جو ہے نا، اس دنیا کے اندر جتنے اسباب ہیں، یہ اسباب ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ کوئی کام اس دنیا میں اسباب کے ملنے کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اگر حالات سازگار نہ ہوں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، وہ کام پایا تکمیل کو ہرگز نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ کسی کام میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہدایات ہیں ان پر عمل کر سکتے ہیں، اسباب پیدا نہیں کر سکتے، اسباب اللہ نے پیدا کرنے ہیں۔ بندے کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کے مطابق وہ کام جس طرح ہونا چاہیے اس طرح کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ نہ سمجھے کہ اب میری کارکردگی کا نتیجہ ضرور بھلا نکلے گا یا اچھا نکلے گا، یا نہیں، اس پر اسے سب کچھ پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ اس کو توکل علی اللہ کہتے ہیں۔ ساری چیزیں استعمال کر کے، اپنی ساری قوتیں صرف کر کے، اپنی محنت، اپنی ساری ٹیکنیک استعمال کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے، اس کو توکل علی اللہ کہتے ہیں کہ ایک مومن ہمیشہ متوکل علی اللہ ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ سارے کام اللہ پر بھروسہ کر کے کرتا ہے۔ جب اللہ پر وہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن میں ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں یہ بات فرمائی گئی ہے، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ یقین پیدا کرنا ہوگا، اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں خذالت دینا چاہے، تمہیں ذلیل کر دینا چاہے، اور اگر اللہ تمہیں شکست دے دینا چاہے،
اگر اللہ تمہیں ناکام کر دینا چاہے فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کوئی نہیں ہے دنیا میں ایسی طاقت جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ یہ ہے وہ یقین جس کا ذکر کیا گیا آمنو میں، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لو، یہ بات کہی گئی ہے۔ کس طرح کا ایمان لاؤ؟ کہ یقین پیدا کرو کہ تمہارے پاس اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اگر مصیبت آئے گی تو وہی ٹالے گا، اگر اس نے کوئی رحمت تمہارے اوپر کر دی تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو، ساری دنیا بھی دشمن ہو جائے، مخالف ہو جائے، تو وہ اس کے منصوبوں کو روک نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے یہ تعلیم دی، یہ تقاضا ہے، یہ صفت ہے مومن کی کہ وہ اس طرح کا مومن ہو۔ پھر فرمایا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ اس وقت کرنا چاہیے جب سارے تقاضے پورے کر لیے جائیں، جو ذمہ داریوں میں ادا کر لیا جائے، جو کچھ چاہیے، جو مٹیریل چاہیے کسی کام کے لیے وہ مہیا کر لیا جائے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کچھ کرے کرے نہیں، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے اور کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم اس طرح سے نہیں ہے۔ اس لیے یہ توکل علی اللہ چوتھی صفت ہے یا چوتھا تقاضا اس کو کہہ لیجیے آمنو کا، ایمان لاؤ اللہ پر۔ پانچویں صفت یہ بیان کی ہے کہ مومن جو ہے اس کے سامنے یہ دنیا بڑی وسیع دنیا ہے، اس میں ایک طرف حقوق اللہ ہے، دوسری طرف حقوق العباد، یہ اسے ادا کرنے ہیں۔ حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے۔ حقوق اللہ کا عنوان جو ہے اس میں ارکان اسلام آتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو ارکان اسلام جو ہے، ارکان پنجگانہ جن کو کہتے ہیں، ان کے اندر وہ ساری باتیں بیان ہو گئی ہیں، یہ بڑی تفصیلات موجود ہیں ان کے اندر۔ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا، اس کے سوا کسی پر یہ خیال نہ کرنا کہ وہ مدد کرے گا، اس کو ہی مددگار کارساز مولا حقیقی سمجھنا، وہی آقا ہے، وہی آقا کائنات ہے، وہی مولا کائنات ہے، اس پر یقین پر کرنا، اور اس کی جو احکام ہیں وہ 5 رکنی احکام، ان پر عمل کرنا، پوری زندگی اس کالم میں ڈال دینا، اس کو حقوق اللہ کی ادائیگی کہتے ہیں۔ اس کا عنوان صرف ایک لفظ سے رکھ دیا گیا، حقوق اللہ۔ اس میں تمام قسم کی عبادات، بدنی ہوں، زبانی ہوں، مالی ہوں، رکھ دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا شعبہ حقوق العباد کا ہے، اس کو ایتاء زکوٰۃ میں رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید جب یہ بات کہتا ہے، دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 162 میں یہ صفت بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں، یا جن کو کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر بتایا وہ کون ہے، کیسے، ان میں سے یہ صفت بیان کر دی، والمقیمین الصلاۃ ومؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ دو عنوان کے تحت سارا دن سمیٹ دیا گیا ہے۔ نماز قائم کرنے والے، اقامت صلاۃ کرنے والے، اللہ تعالی کی بندگی کا نظام قائم کرنے والے، اور ایتاء زکوٰۃ کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، بندوں کے حقوق ادا کرنے والے، اور فرمایا وہ اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں اور اس نیت اور اس ارادے اور اس اخلاص کے ساتھ اس بیس پر یہ کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اجر عظیم دیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ اب ہر شخص کے سامنے اس کی پوری زندگی کے لیے ایک چارٹر رکھ دیا گیا ہے، ایک پرفارما اس کے سامنے رکھ دیا گیا کہ یہ ابھی اس کو فل کرنا ہے۔ تو اب اگر اس کے بغیر وہ چاہے کہ وہ سب کچھ اسے مل جائے اجر عظیم، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات کہیں نہیں کہی گئی۔ اس لیے حقوق اللہ، حقوق العباد کو ادا کرنا یہ مومن کی 5ویں صفت ہے، یا وہ ایمان، اس کے ایمان کا 5واں تقاضا ہے۔ اجر عظیم کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔
اور چھٹا تقاضا یہ ہے یا چھٹی صفت مومن کی یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا رہنا سہنا حلال پر مبنی ہو اور اس کی زندگی میں حرام نہ پایا جاتا ہو. یہ حرام کی دو سطحیں دو دائرے ہیں اس کے. ایک ہے مادی دنیا میں حرام پایا جاتا ہے, ایک ہے اخلاقی دنیا میں حلال و حرام کا سوال. کیا چیزیں اخلاقیات میں جائز ہیں, کیا چیزیں اخلاقیات میں ناجائز ہیں, کیا چیزیں کھانے پینے استعمال کرنے میں جائز ہیں حلال ہیں, کیا چیزیں حرام ہیں. شریعت نے پوری تفصیل سے ان کو بیان کیا ہوا ہے. ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, بری بات کیا ہے, بھلی بات, یہ سب جانتے ہیں. اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ حلال و طیب رزق کا حصول مومن کی شان ہے, اس کی صفت ہے, اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ رزق حلال کی تلاش کرے. قرآن میں ہے, سورہ المائدہ میں فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے, یعنی جو کچھ تمہیں مہیا کر دیا ہے, یہ دنیا ہمارے سامنے کھول دی گئی ہے, پوری دنیا ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے. یہ جو نا رزق دیا ہے تم کو اللہ نے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کر دیا نا ہر چیز کو. اس زمین پر ہر چیز اس نے پیدا کر دی, استعمال کی تمام چیزیں پیدا کی ہوئی. یہ اللہ نے جس کو رزقکم اللہ سے تعبیر کیا ہے, یہ سب چیزیں اس نے تمہارے سامنے کھول دی ہیں, لیکن ان میں سے انتخاب تم نے حلالن طیبن کا کرنا ہے. حرام بھی یہاں پڑا ہے, حلال بھی ہے, اخلاقی لحاظ سے بھی مادی لحاظ سے بھی دونوں چیزیں موجود ہیں اور وافر موجود ہیں. کہا یہ گیا ہے کہ تم کھاؤ, اللہ کا دیا ہوا مال, اللہ کی دی ہوئی روزی استعمال کرو, لیکن حلالن طیبن واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون. اس اللہ سے ڈرتے ہوئے جس پر تم ایمان کا دعویٰ رکھتے, جس پر تم ایمان لانے والے. غور کرو, واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون. ڈرو اس اللہ سے کہ تم اس پر ایمان لانے کا دعویٰ رکھتے ہو. جب تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو ایمان کے تقاضے تو وہ پوچھے گا تم سے, وہ پورے کروائے گا. اسی لیے کہا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ. مطلب یہ ہے کہ اس طرح نہیں ایمان لانے سے بات بنے گی کہ ایمان کا نعرہ لگا دیا تو پھر کوئی بھی پوچھنے والے تو میں نے, ایسی بات نہیں. اس لیے یہ بات سمجھا دی گئی. اس کے بعد آگے بڑھیے. 7ویں صفت, ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی زندگی خوف خدا پر مبنی ہو, ذکر خدا پر مبنی ہو. خوف خدا تب پیدا ہوگا جب وہ ذکر خدا کرے گا. اگر اسے خدا یاد نہیں ہے, اللہ یاد نہیں ہے, تو اس کے دل میں خوف پیدا نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی چیز ہے, کیونکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفسیاتی طور پر اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ اس کی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے, اور اس کی خواہشات اس طرح امڑ کر آتی ہیں جس طرح دریا کی لہریں اٹھتی ہیں, بڑی بڑی چھلیں اٹھتی ہیں, اس طرح آتی ہیں یہ انسانی زندگی کے اندر. تو اس لیے یہ بات فرمائی کہ یہ خوف خدا بذکر خدا, اللہ کی یاد کے ساتھ خوف خدا جو ہے, یہ اس کی سخت بیان کی گئی ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں یہ بات فرمائی ہوئی ہے, اور اس کو غور سے سنو, اس کے اندر کیا بات کہی گئی. یعنی وہ اسباب بھی بیان کر دیے, وہ ذرائع بھی بیان کر دیے, وہ وسائل بھی بیان کر دیے جیسے یہ چیز پیدا ہو جائے گی. اگر کسی شخص کے اندر یہ نہیں ہے, نفسیاتی طور پر اس کا نفس قبول نہیں کر رہا, تو جو اس کے ذرائع ہیں, جو اس کے وسائل ہیں, استعمال کرنا ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. ذرا غور کرو, میں اور آپ سب اس پر غور کر سکتے ہیں کہ کیا ہماری یہی کیفیت ہوتی ہے. جب یہ فرمایا بس مومن وہ لوگ ہیں, نشانی بتائی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل بھنج جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, ان کے دل گھبرا جاتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں اللہ کا ذکر سن کے. اس لیے نہیں کہ اللہ ڈراؤنی چیز ہے, اس لیے کہ اللہ کے حضور پیشی کا احساس انہیں مجبور کرتا ہے, خوف زدہ کر دیتا ہے. کیا جواب دیں گے, اپنی زندگی کا حساب کیا دیں گے. اس لیے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. ان کے دل لرز اٹھتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی یاد آتی ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے.
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے، تو پھر ان کا وصیہ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سب کچھ کر کر آ کے اس کے ایمان میں کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوتی تو یقین مانیے اس کا ایمان مردہ ہو چکا ہے، اسے اس پر غور کرنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھ کر انہیں سنایا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس میں وسائل انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں۔ بھئی آدمی بالکل غلامی کی زندگی بسر کرتا کرتا تخت نشین ہو جاتا ہے، اور تخت نشین جو ہے وہ تختہ نشین ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کا نشیب و فراز اس طرح کا ہے، سب لوگ جانتے ہیں ان باتوں۔ تو اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ انسان کے اپنے اختیار میں اسباب دنیا نہیں ہے، وہ جس کے اختیار میں ہے، جو مسبب الاسباب ہے، اس پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، 8ویں صفت یا 8واں ایمان کا تقاضا۔ اللہ نے فرمایا نا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر ایمان لاؤ۔ 8واں تقاضا اس کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس میں سے ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو کوئی چاہے آدمی وہ حاصل کر لے، اس طرح کی یہ دنیا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ چاہے وہ کتنا لائق فائق آدمی ہو، کتنا کاریگر ہو، کتنا صاحب علم ہو، کتنا بڑا انجینئر ہو، کتنا بڑا کمائی کرنے والا ہو، ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے وہ حاصل کر لے اس دنیا میں، جو اس کی تمنا ہو۔ یہ نہیں دنیا اس طرح کی بنائی رب نے۔ اگر اس طرح کی دنیا بنائی ہوتی تو پھر ہر ایک شخص فرعون بن جاتا، پھر ہر ایک شخص جو ہے بہت بڑا اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں، دنیا بنائی نہیں اس طرح کی اس نے۔ اس میں درجات رکھ دیے ہیں، اس میں درجہ بندی کی ہوئی ہے اس انسانوں کی، اور چیزوں کی درجہ بندی کی ہوئی ہے، اس رزق کی، اس دولت کی، اس ہر چیز کی درجہ بندی کی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جو تمہیں نصیبہ مل گیا ہے، جو تمہیں حاصل ہو گیا ہے تمہاری محنت کے نتیجے میں، اللہ نے مہربانی کر دی ہے، تو اس پر اکتفا کرو۔ یوں نہ کہو کہ یوں کرتے تو یوں ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، میں اگر یہ کرتا تو یہ ہو جاتا، اگر یہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا نظام باقاعدہ طے کر دیا گیا ہوا ہے اس دنیا کا، یہ اس دنیا اس سے ہٹ نہیں سکتی۔ آپ سورج چاند ستارے، یہ مادی دنیا کو دیکھو، فلکیات کو دیکھو، پوری دنیا کو دیکھو، انسان سے باہر نکلو، باہر کی زندگی، حیوانی زندگی میں دیکھو اور غیر حیوانی زندگی میں، طبی زندگی میں دیکھو، کوئی شے تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ چاند کی اپنی منزلیں کم ہو جائیں، سورج کبھی 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصہ پہلے طلوع ہو جائے یا بعد میں غروب، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس طرح کی دنیا ہے، یہ اس طرح کی دنیا نہیں ہے کہ چیزیں اپنی تاثیر بدل کر رکھ دیں، ممکن نہیں ہے یہ چیزیں۔ وہ اپنی روٹین پر چلیں گے، جو فطرت ان کی قائم کر دی گئی ہے اسی پر رہیں گے، ان سے فائدہ اٹھانا ہے آپ نے۔ اور اب کسی وجہ سے آپ ناکام ہو گئے ہیں تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ تم زجا فضا کرنا شروع کر دو، شکوے شکایت کرنا شروع کر دو، اللہ کو کوسنے لگ جاؤ، یہ نہیں ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے دیے پر صابر و شاکر بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس کو کچھ مل جاتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اس حالت میں بھی وہ اللہ کی رضا حاصل کر جاتا ہے، اور اگر کسی چیز سے محروم ہو جاتا ہے تو صبر کرتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس طرح بھی اللہ کی رضا حاصل کر جاتا ہے۔ مومن کا یہ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اس لیے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں یہ بات فرمائی ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ان سے کہہ دو اے نبی کہ وہی ہمیں ملے گا جو اللہ نے ہمارا نصیبہ لکھ رکھا ہے، ہمارے نصیب، ہمارا جو حصہ لکھ رکھا ہے اس دنیا کے اندر میں سے وہی ملے گا، آپ اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتے، قطعاً یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جب فرعون کے درباری کو، قارون کو کہا گیا تھا
کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بندوں کا حق ادا کر. تو اس نے کہا کون سا احسان اللہ نے کیا؟ یہ تو میری محنت کی کمائی ہے, یہ تو میرے علم کی کمائی ہے, میرے علم کی وجہ سے مجھے سب کچھ ملا ہے. لیکن جب اس پر افتاد پڑی, اللہ کا عذاب آیا, تو اللہ کہتا ہے کہ کوئی جماعت اس کو چھڑانے والی نہیں تھی. اور اس طرح کی بے شمار مسالے ہیں دنیا میں. دولت دھری کی دھری رہ گئی, پیسے دھرے کے دھرے رہ گئے, اقتدار دھرے کا دھرا رہ گیا. کون نہیں جانتا کہ فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا, لیکن جب وہ ڈبکیاں کھانے لگا تو کہنے لگا میں اللہ کے موسیٰ ہارون کے رب کو مانتا ہوں. کدھر گئی وہ دولت, کدھر گئی وہ طاقت؟ یہ دنیا میں اس طرح کی رب نے بنائی. اس لیے فرمایا کہ جو کبھی تمہیں ناکامی ہو جائے تو مت دل توڑیے, بلکہ یوں سمجھیے کہ اللہ نے میرا یہ نصیبہ رکھا تھا, مجھے مل گیا ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے, صبر کیجیے. یہ تعلیم دی ہے اسلام نے, یہ تقاضا ہے ایمان کا. اور پھر نواں تقاضا یہ بیان کیا ہے. ہاں, اس میں کہا کہ کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا, ہوا مولانا. اور یار بہت سارے لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر مولے بنا رکھے ہیں, بہت سارے مولے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں ہے. ہوا مولانا. دوسری جگہ فرمایا انت مولانا. تیسری جگہ فرمایا نعم المولا و نعم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. بار بار قرآن میں یہ کہا گیا. پھر یہ بھی فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان کو گھیر کر اس مولا حقیقی کے حضور لے آیا جائے گا. تو مولا صرف اللہ ہے, مولا کائنات اللہ ہے, آقا صرف اللہ ہے. یاد رکھو, یہ غلط الفاظ ہم بولتے رہتے ہیں انسانوں کے لیے, شرکی الفاظ ہیں. فرمایا ہوا مولا, وہی ہے ہمارا مولا. یہ یقین پیدا کرو, ہوا مولانا, وہی ہے ہمارا مولا, ہمارا کارساز. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. پس ایمان والوں کو اس مولا اپنے پر توکل کرنا چاہیے, اللہ پر توکل کرنا چاہیے. نواں تقاضا یہ بیان کیا ایمان کا کہ مومن ہو اور دوسرے مومن کو اس سے تکلیف پہنچے تو یہ نہیں بنتی بات, یہ شخص مومن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچا مسلمان کو, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے. جس کے شر سے اس کا پڑوسی دکھی ہو گیا, تکلیف اٹھا گیا, وہ مومن نہیں ہے, وہ مسلم نہیں ہے. اس طرح کی بہت ساری حدیث فرمائی ہوئی ہے. اور کیا پوچھا گیا کہ اچھا اسلام کیا؟ فرمایا کھانا کھلاؤ, لوگوں کی خدمت کیا کرو, یہ ہے اصل اسلام. لوگوں کی خدمت کرو, ان کے حقوق ادا کرو. تو یہاں فرمایا کہ مومن جو ہے, مومن, ان کے ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض, کہ وہ ایک دوسرے کے سرپرست ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی سرپرستی کرتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, گرے پڑوں کو اٹھاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اخوت قائم کی تھی, قرآن مجید میں صاف ہے نا, سورہ الحجرات میں یہ بات فرمائی ہوئی ہے, آیت نمبر 10 میں فرمائی انما المؤمنون اخوہ, سب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی. ایمانداری سے بتاؤ کہ اس شاید کو لے, اس کے آئینے سے ذرا اپنا معاشرہ دیکھو, کیا یہ بھائی بھائی لوگ ہیں؟ یہ معاشرہ بھائیوں کا معاشرہ ہے, یہ اخوت پر مبنی معاشرہ ہے, کیا یہ قرآنی معاشرہ ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. اگر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو ان کے درمیان صلح کروا دو, ان کی اصلاح کروا دو, ان کے حالات کو سنوارنے کی کوشش کرو. تمہارے اندر فسادات نہیں ہونے چاہیے, باہمی رنجشیں, دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے. ایمان کا تقاضا یہ ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, ڈرو اللہ سے, اگر رحمت چاہتے ہو اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تم پر اپنا رحم کرتے, تم پر اپنی مہربانی کرتے. تو گویا اللہ کی مہربانی اور تقوی لازم ملزوم ہے بھائی. جہاں تقوی نہیں خدا کی مہربانی نہیں. یاد رکھنا, یہ جو ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا بڑی اللہ کی رحمت ہے, بڑا پیسہ ہے, بڑی فلاں فلاں, یہ رحمت نہیں ہے بھائی, یہ آزمائش ہے. تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ چیزیں رحمت ہیں؟ رحمت اور شے, رحمت وہ ہے جس نے تمہاری زندگی کو پوتر بنا دیا, پاکیزہ بنایا, اخلاقیات کے لحاظ سے تم اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے تو پھر رحمت ہے, پھر اس کی مہربانی ہے, ورنہ نہیں. یہ فسق و فجور کی زندگی میں مال و دولت کا نام رحمت نہیں ہے.
یہ تو آزمائش ہے، یہ تو تباہی کا راستہ ہے. اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت کر دی جائے. یعنی اگر رحمت چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنا پڑے گا. تقوی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی مت کرو. 10واں تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب مومن بنتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اس کا دل ریب و شکوک و شبہات سے پاک ہو جائے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی 4 قدم آپ ایک طرف چلتے ہیں اور پھر مڑ کر 4 قدم دوسری طرف چلتے. ایسا مسافر کبھی اپنی منزل نہیں پاتا. جو 4 قدم آگے چلے پھر 4 قدم پیچھے چلے، ساری زندگی چلتا رہے، وہ منزل نہیں پا سکتا. شکوک و شبہات کی زندگی نہیں، ایمان اور یقین کی زندگی، اطمینان کی زندگی، اطمینان نفس کی زندگی، نفس مطمئنہ کی زندگی، پورے یقین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو سچ مانتے ہوئے، اللہ کی کتاب کو سچ مانتے ہوئے، اس تعلیم کو حق مانتے ہوئے اس پر عمل کرنا. یہ بات کہی گئی، قرآن میں صاف کہہ دیا بھائی. سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں یہ بات فرمائی گئی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ. مومن ہیں وہ لوگ، بس مومن ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان، جو اللہ پر ایمان لائے، ورسول اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑے. ذرا غور کیجئے، ٹرول کے دیکھیے اپنے دلوں کو. شکوک و شبہات کے ایمان کہیں کیا نہیں چھوڑے گا آپ کو، کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ یہ سفر کرنا ہے. اس کو اطمینان قلب کہتے ہیں، نفس مطمئنہ کہتے ہیں اس شخص کو جس نے یہ حالت جس نے اختیار کر لی. پھر فرمایا اس کا دلیل یہ ہے وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی جان بھی کھپاتے ہیں. اب اگر کوئی شخص ہے نہ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر، اللہ کی راہ یہ فقیروں کو 10 روپے دے دینے کا نام نہیں ہے. اللہ کی راہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دین اس کی زمین پر غالب آئے، اس کے دین کا چرچا عام ہو جائے، اس کی ترویج عام ہو جائے، اس کی اشاعت عام ہو جائے، ایک ایک بندے تک اس کا پیغام پہنچ جائے. یہ اللہ کا راستہ ہے. اس دین کا غلبہ ہو جائے، اس دین کے مطابق حکومتیں چلے، اس دین کے مطابق عدالتیں چلے، اس دین کے مطابق پارلیمنٹ چلے. یہ ہے اللہ کا راستہ. دین اس لیے آیا ہوا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ ادیان باطلہ پر انہیں غالب کر دیا جائے، یہ دین کفر کے غلب مغلوب ہو کر رہ جائے. یہ ہے اللہ کا راستہ. جس سے وہ مقصد حاصل ہو وہ ہے اللہ کا راستہ، وہ ہے فی سبیل اللہ کا راستہ. اس کے لیے جدوجہد مال سے بھی جان سے بھی. اور پھر فرمایا اولئک هم الصادقون، سچے مومن کو دیکھ رہے ہیں تو یہ لوگ ہیں. جہاں یہ لوگ یہ کام کرتے تمہیں نظر آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ صفات جن کی بیان ہو گئی ہیں یہ ہیں سچے لوگ، اپنے ایمان میں سچے ہیں. اولئک هم الصادقون. یہ قرآن مجید میں بہت صاف طریقے سے یہ باتیں بنے. 11ویں صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان. اگر کسی مقام پر یہ دل میں خطرہ پیدا ہو گیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے یا آپ نے ہمیں صحیح تعلیم نہیں دی، اس آدمی کی تباہی کا ابتدا ہو جائے. صداقت رسول ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ رسول کو سچا جانے. جب تک رسول کو سچا نہ جانے نہ وہ اللہ کو مان سکتا ہے، نہ وہ قرآن کو، نہ کتابوں کو، نہ ایمان کسی چیز کو نہیں مان سکتا. ایمانیات کا تو سارا تعلق ہی یؤمنون بالغیب کے ساتھ ہے. یہ تو ہم نے اس لیے مانا کہ اللہ کا رسول سچا ہے. اللہ کے رسول کو سچ ماننا، سچا جاننا. اس کی جو مشکلات آتی ہیں نا، مصیبتیں آتی ہیں، جب دشمن چڑھ آتے ہیں اس وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس راستے پر چلتے ہوئے آزمائشوں سے گزرتے ہوئے کامیابی کی نوید سنائی ہوئی ہے یقین و ایمان کے ساتھ. لیکن جب مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تب پاؤں ڈگمگانے لگتے ہیں. یہ دنیا بڑی عجیب ہے، یہ دنیا پھسلن گاہ ہے. پھسلنے لگتا ہے آدمی، اسے شک پڑنے لگتا ہے، اس کے دل میں رائب پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ صحیح نہیں تھا. قرآن نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کر دیا اور منافقوں کا حال بیان کر دیا. سورہ احزاب کا پورا مضمون اس پر آیا ہے.
فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 میں فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب وہ چاروں طرف سے لشکر دشمنان اسلام کے لشکر مدینے پر حملہ آور ہو گئے، اب خندق کھود کر مرتزن ہو گئے مسلمان، اور پورا ایک مہینہ یہ محاصرہ جاری رہا، خوراک ختم ہو گئی، بہت حالات ٹائٹ ہو گئے، منافقین آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دے دو محاذ جنگ سے، ہمارے گھر خطرے میں ہیں، ہمارے اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، فراری ہے یہ، ان کا کوئی گھر خطرے میں نہیں ہے، یہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ مشکلات کے وقت بھاگتے ہیں، ایمان کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو لما رأى المؤمنون الأحزاب، جب مسلمانوں نے مومنوں نے لاؤ لشکر کفار کے مدینے پر اوپر نیچے سے امڑتے دیکھے، تو جو ایمان والے تھے یہ ان کا قول نکل گیا ہے، جو بے ایمان تھے ایمان کے کچے تھے وہ تو کہتے تھے کہ بیوتنا اور اے اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے دو، ہمارے گھر خطرے میں، ہمیں چھٹی دے دو، چھٹی دے دو، چھٹی مانگتے تھے۔ لیکن جو سچے ایمان والے تھے انہوں نے کہا قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا وعدہ ہے، کامیابی ہوگی، ہماری کامیابی ہوگی، یقین یقین کی بات، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول سچا ہے، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، جب کسی آدمی کا ایمان اس معیار کا ہو تو پھر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس وقت ہوتا ہے جب وہ سر تسلیم خم کر دے اللہ رسول کے سامنے، اس کے حکامات کے سامنے، تب اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، باتیں اور بھی بہت ہیں، قرآن پڑھ کر دیکھو بہت لمبی لسٹ ہے یہ صفات المومنین کی۔ بارہویں صفت یہ ہے کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جو مومن جماعت کے نظم کی پابندی نہ کرے، یہ ایک الگ موضوع ہے، پورا ایک موضوع ہے۔ سورہ نور کے آخر میں، سورہ احزاب کے آخر میں اس میں بہت ساری آیات بیان کی گئی ہیں کہ مومنوں کا معاشرہ ہو اور اس کے اندر کوئی نظم و ضبطی نہ ہو، کوئی جماعت بندی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب مسلمانوں کا یہ جہاز جو لنگر اس کا ٹوٹ چکا ہے، کوئی مرکزی نہیں، ان کی جگہ نہیں ہے، کوئی ان کا نظام خلافت نہیں ہے، کوئی ان کا نظام امارت نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمان تتر بتر ہو گئے، منتشر ہو گئے، کوئی مرکز ان کا نہیں رہا، اور جس کو وہ مرکز سمجھ کر حج وغیرہ کرتے ہیں وہ رسم پوری کرتے ہیں، بھائی وہ رسم پوری کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 62 میں آخری آیات میں اس پر پوری تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کسی مومن کی یہ شان نہیں ہے، اس کے یہ کردار نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو بلائے اور وہ حاضر نہ ہو، وہ اس کام کے لیے نہ آئے، نظم کی پابندی اس پر لازم ہے۔ تو یہ چند مختصر سی گزارشات میں نے کی ہیں، وہ اختصار کے ساتھ۔ تو آج پھر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی دلچسپی ہے دین سیکھنے کی تو 12:30 بجے یہاں آ کر بیٹھا کرو، ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ آپ لوگ چسکا پورا کرنے آتے ہیں، صرف آپ 2 رکعتیں پڑھنے آتے ہیں، آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کام کے ساتھ۔ اور اگر بھئی آپ کو میری گفتگو نہیں پسند آتی تو وہاں جاتی تھی وہاں 12:30 پہنچ جاؤ، بس کسی پہلے پہنچے جب وہ گفتگو کرنے کے لیے خطیب آ رہا ہے۔ یہ اسلام نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، لیکچر کا، خطاب کا، ایک درس ہے، ایک سبق ہے، یہ جمل دیا جاتا ہے جمعۃ المبارک میں۔ جو دینے والا اس کو پورا نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں جواب دے گا، اور جو لینے والا اس کو پورا نہیں کرتا وہ بھی اللہ کے ہاں جواب دے گا۔ تو اس لیے مومن کی جو صفات ہے نا، اقبال نے ایک جگہ کہا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، جب باریوں کہاریوں قدوسیوں جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تو قرآن کی کالم میں ڈھلا ہوا آدمی ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے، جو میں نے صفات اوپر بیان کی۔ ان اشعار کی تشریح کا تو وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔